اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1981 کی 8 تاریخ ہے۔ سابقہ درس میں سورہ حامیم السجدہ 41ویں سورت کی 40ویں آیت تھی، لیکن آیت کا آدھا حصہ میں کیا گیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آگے ایک چیز ایسی آتی ہے جس میں وقت زیادہ چاہیے، اسے ہم نے آج کے درس پر سکھایا۔ جب سے انسانی شعور نے آنکھ کھولی ہے، ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس نے اس کو مسلسل صدیوں سے، ہزاروں سال سے وقت سے اضطراب رکھا ہے، مسلسل اس کے حل کی کوششیں کی جاتی رہیں اور اس کا حل نہیں ملا۔ عام الفاظ میں اسے تقدیر کا مسئلہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں آ کر اس کو نہایت سادہ سہل انداز کے اندر حل کر بہت بڑی چیز۔ قرآن کریم نے آ کر اس کو حل کیا، پوری نوع انسان کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ صدر اول کے مسلمان کے جن کا عمل قرآن کے مطابق تھا، انہوں نے پھر چند سال کے عرصے کے اندر کسی ایک تقدیر کے مسئلے کو صحیح معنی میں جو سمجھا ہے، تو اس کے بعد نہ ایران کی تہذیب باقی رہی، نہ روما کی سلطنت باقی رہی۔ انہیں تو کہا گیا تھا سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا منہ، زمین ہی نہیں، زمین اور آسمان، خارجی کائنات کی ہر شے تمہارے لیے تابع تفصیل ہے۔ جس انسان کے تابع تفصیل ساری کائنات ہو گئی تھی، جب وہ اس راز کو پالیں تو پھر یہ ارد گرد کی سلطنتیں اور حکومتیں کیا تھیں؟ صرف اس ایک مسئلے کے سمجھنے سے یہ سب کچھ ہوا۔ ایران نے جب اس کے بعد بدلہ لیا ہے مسلمان سے، وہ جو ہرمزان نے آ کے کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایران کا گورنر تھا، قید ہو کر پابجولہ آیا تھا۔ اس میں پہلے بھی یہ باتیں آ گئی، لیکن موقع ایسا ہے کہ اس کو دوہرا دینا۔ تو آپ نے کہا تھا حضرت عمر نے کہ ہرمزان یہ بتاؤ، اس سے پہلے تم ایرانیوں کی کیفیت یہ تھی کہ ہم عربوں کے ساتھ صلح اور دوستی تو ایک طرف، تم دشمنی رکھنا بھی اپنے لیے باعث عار سمجھا کرتے۔ جنگ کی بات ہوتی تھی تو تم پھٹکار دیتے تھے کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ کیا کہ نہیں، کیفیت یہ تھی، ہم بھی کبھی مقابل میں نہیں آئے، تو تمہاری یہ کیفیت تھی عربوں کے ساتھ۔ آج یہ کیفیت ہے کہ وہی عرب ہیں، وہی تم ہو، یہ یہاں سے اٹھے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ ساری مملکت تمہاری انہوں نے فتح کر دی، تمہارا شہنشاہ جان بچانے کے لیے مارے مارے پھر رہا ہے۔ وہ پنچکی میں جا کے وہ مر گیا تھا نا، جان دی تھی۔ کہنے لگا میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت عمر نے کہا کہ یہ تبدیلی ہوئی کس طرح سے، کیا راز ہے اس کے اندر؟ یہ مجوسی ایرانی ہرمزان یہ بتا رہا ہے کہ عمر بات بڑی صاف اور سہل کی ہے۔ پہلے جب مقابلہ ہوتا تھا تو ایک طرف عرب ہوتے تھے، دوسری طرف ایرانی ہوتے تھے، تنہا عرب ہمارے سامنے آتے تھے تو ان کی حیثیت کچھ نہیں تھی۔ اب جو آتے ہیں تو ایک طرف تنہا ایرانی ہوتے ہیں، دوسری طرف عرب، اور ان کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے۔ ان کا مقابلہ ایرانی تو ایک طرف ساری دنیا مل کے بھی نہیں کر سکے تھی۔ یہ تھا راز۔ اور یہ جو چیز تھی کہ خدا ساتھ ہوتا ہے، یہ محض نظری چیز نہیں تھی کہ تبرکاً انہوں نے یہ بات کہہ دی ہو۔ ہمارے ہاں تو ان الفاظ کا کچھ مفہوم ہی نہیں رہا نا، خدا کیسے ساتھ ہوتا ہے، خدا کیسے ساتھ چھوڑتا ہے، کوئی مفہوم نہیں رہا ہوا۔ وہ جانتے تھے، اور یہ سارا یہی جو میں نے عرض کیا ہے، قرآن کی روح سے جو تقدیر کا تصور تھا، وہ تھا جو ان کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس کے معنی سے خدا ساتھ ہوتا ہے، انہیں چونکہ اس کا علم تھا، اور یہ تقدیر کا مسئلہ ایرانی ہوئی کا تھا۔ اس زمانے میں یہ
سب سے زیادہ اہمیت جو دی گئی تھی اس کو، یہ ایران کے مجوسیوں میں تھی۔ تھوڑے سے عرصے کے بعد جب پھر اس قوم نے قرآن سے الگ ہونا شروع کیا تو ایرانیوں نے پھر وہ بدلہ لیا ہے۔ شکست خوردہ ایرانیوں نے جو میدان جنگ میں شکست کھائی تھی، انہوں نے پھر ذہنوں اور دلوں کی دنیا کے اندر ان سے بدلہ لیا، اور سب سے پہلے یہی تقدیر کا مسئلہ ان کا جزو ایمان بنا دیا۔ یعنی خدا نے تو 5 ہی اجزاء ایمان کہے تھے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، سارے قرآن میں 5 ہی ہیں۔ یہ انہی کا انکار کفر ہے، انہی پر ایمان ایمان ہے۔ انہوں نے آ کر یہ چھٹا جزو ایمان داخل کر دی، بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، آپ کے ایمان کا جزو ہے یہ۔ اب اندازہ لگائیے جسے ثابت ہے، انہیں پتا تھا کہ اس چیز کو ان کا جز بنا دیجیے، اتنا زیادہ راسخ کر دیجیے کہ ان کے ایمان کا جز ہو جائے۔ کسی نے نہیں ان سے پوچھا کہ بابا وہ تو خدا نے 5 مقرر کیے، انہی کا ذکر سارے قرآن میں آتا ہے، یہ چھٹا چلیے ایک مسئلہ صحیح، کوئی ایک نظریہ صحیح، یہ کوئی اس انداز سے کوئی علمی بحث کی بات ہی کرو، جز میں ایمان بنا دیا، چھٹا ایمان کا جز۔ اور جب یہ بنا تو پھر اس کے بعد وہی قوم جو ایک طرف سودا بدامہ تھی، راستہ ڈھیر بن کر رہا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، معاملہ ختم۔ سب کام اپنے کرنے تقدیر کے حوالے، نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ کیا تدبیر، اس حد تک پھر آگے پھر شاعروں کے ہتھے چلے۔ شعر تو غزل کے انداز کا ہے، حضرت موہانی کے غزل میں ہوئی، مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں۔ یہ ہے اب جو جہاں تک پہنچ گئے کہ سب کام اپنے کرنے لگے، پھر وہ قوم تو کیا ہو تو راستہ دے، کلمہ نہیں راستہ دے، بری کی آ رہا کلمہ نہیں راستہ دے، یہ راستہ ڈھیر چلا آ رہا ہے، ہر تیز ہوا آتی ہے اس کو اڑا کے لے جاتی ہے جہاں ٹھیک ہے، انہی کی آنکھوں میں وہ راست پڑتی ہے اندھا کر کے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ سوال بہت مشکل بھی بظاہر، ایسا کہ بہت زیادہ وقت طلب بھی، اور درس میں تو یہ 20ویں مرتبہ آ چکا، جہاں بھی کوئی آیت آئی ہے اس سے متعلق میں نے اس کو ایکسپلین کیا، اس لیے میں اتنی تفصیل میں تو نہیں جاؤں۔ میں عرض کروں گا کہ قرآن نے اسے ایک لفظ میں طے کر دیا، آپ بھی حیران ہوں گے، واقعی پہلی دفعہ سنیں گا وہ بھی حیران ہوگا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ مسئلہ جس نے ارسطو افلاطون کے زمانے سے لے کر آج تک ذہن انسانی کو وقت اضطراب رکھا ہے، اور جو پھر اتنی اہمیت اختیار کر گیا کہ اس کا الٹ مسلمانوں کا جزو ایمان بن گیا، تم کہہ رہے ہو کہ اس نے ایک لفظ میں طے کر دیا؟ آپ سنیں گے تو حیران ہوں گے، ایک لفظ میں طے کر دیا، یہ 2 کہہ لیں گے۔ ذرا تھوڑا سا اس کا پس منظر جو ہے بڑا ضروری سمجھ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دائرہ کار اس کو کہیے، اب ہمارے لیے الفاظ اور نہیں ہیں اس لیے یہی الفاظ بولنے چاہتے ہیں، ورنہ خدا کے لیے دائرہ کار کہنا چاہتے ہیں، لیکن اس نے تقسیم کیا ہے 2 دوائر میں اپنے پروگرام کو۔ ایک اس نے کہا ہے کہ عالم امر ہے، وہ عالم امر ہے جس میں خدا کے پروگرام کی سیڑھیاں تیار ہوتی ہیں، وہ خدا کے کی مشیت جسے کہتے ہیں، اس کا ارادہ، اس کا حکم، اس کا منشا اس کے مطابق ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں، کوئی کمی نہیں۔ قرآن میں یہ جو آیات آتی ہے نا کہ یحکم ما یرید و یفعل ما یشاء، جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہ آیات ساری عالم امر سے متعلق ہے۔ نمک کو نمکینی کیوں ملی، شہد کو شیرینی کیوں ملی، یہ کیوں کا جواب ہے، یہ مشیت خدا بندی۔ ٹینکیاں کیوں مہلک ہے، پانی کیوں مد حیات ہے، خدا کی عالم مشیت یا عالم امر میں فیصلے ہوئے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کچھ نہیں۔
کس قاعدے کے مطابق؟ قاعدے اور قانون سے، ہماری منطق سے، ہماری ترجیحات سے بلند اور بالا ہے. وہ عالم امر ہے جس کے متعلق ہم کچھ سمجھ نہیں سکتے. وہ خدا کی لامحدودیت جو ہے وہ اس کی دنیا ہے. ہمارا ذہن محدود ہے، محدود ذہن لامحدودیت کے متعلق کچھ سمجھ نہیں سکتے. لیکن یہ جتنی بھی اس قسم کی آیات قرآن میں آئی، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے جب ارادہ کر لیتا ہے تو یہ چیز ہو جاتی ہے. عالم امر وہی خدا کی اسکیم جب وہاں طے ہو جاتی ہے کہ یہ ایسا ہوگا تو پھر وہ اسے اس محسوس دنیا میں، محسوس پیکروں کے اندر، مادے کی دنیا کے اندر، مری کائنات، پرسیپٹیبل یونیورس، وہ اس میں جب بھیجتا ہے اس پروگرام کو ایک محسوس شکل میں، تو یہاں کے متعلق اس نے کہا کہ قد جعل اللہ لکل شیء قدر، کیسے بتا کہ پھر ہم ہر شے کے لیے ہم نے قانون بنا دیا، قاعدہ بنا دیا. قانون ہے یہ کہ اتنا سینکیا جو ہے وہ کھاؤ گے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق تو وہ تقویت دے گا، ذرا اس سے بڑھو گے تو مولو. یہ پیمانہ ہے اس کے لیے مقرر کیا، یہ قانون ہے اس کے لیے مقرر کیا. نے کہا کہ دیکھ کل ہے کائنات کی ہر شے کے لیے اس نے ایک قانون بنایا. اتنا پانی ممد حیات، کسی پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے وہ کیوں مولف ہو جاتا ہے؟ وہ جو اس نے پیمانہ ساتھ دیا تھا نا پانی کو، کہ اس حد تک پانی ممد حیات، یہ اس کی قدر. پیمانہ، قدر کے معنی پیمانہ ہوتا ہے. یہی ہمارے الفاظ میں انہی چیزوں کو اس کا قانون کہہ لیجیے گا کہ اس حد تک پانی ممد حیات ہے، یہ اس کا قانون. اس سے آگے جائیے تو وہی پانی جو ہے وہ مہلک ہو جاتا ہے. یہ پانی کی یہ تقدیر، پانی کا یہ خواص ہے، یہ تاثیر ہے، یہ قانون ہے. یہ کل شے یہاں اس نے یہ مقرر کر. اب جو اشیاء ہیں ان کے متعلق تو یہ مقرر کر دیا اور وہ مجبور ہیں اس کے مطابق چلنے. پانی کو اختیار اس کا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جی چاہے تو ممد حیات ہو جائے اور جی چاہے تو مہلک ہو جائے. یہ اس کی مرضی کی بات نہیں کہ جی چاہے تو نشیب کی طرف بہے اور جی چاہے تو فراغ کی طرف، بلندی کی طرف بہے. یہ آگ کے اختیار میں نہیں ہے کہ کبھی وہ آپ کو حرارت دے دے اور کبھی چاہے تو ٹھنڈک پہنچانا شروع کر دے. ہر شے کے لیے قانون مقرر ہے اور دنیا کی ہر شے اس قانون پر چلنے کے لیے مجبور ہے. اسے کہتے ہیں ہر شے کی فطرت. فطرت وہ خاصیت ہوتی ہے کسی شے کی جسے وہ بدل نہ سکے، جو اس کے اندر ہو، کہیں سے سیکھی ہوئی نہ ہو، کہیں سے مستعار نہ لی ہوئی، اس کے اندر یہ ہو اور وہ اسے بدل نہ سکے. فطرت اشیاء کی ہوتی ہے، انسان کی نہیں ہوتی. انسان کے معاملے میں یہاں آ کر ایک استثناء ہوتا ہے، ایکسیپشن ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ قوانین تو اس کے لیے بھی دے دیے لیکن اسے یہ صاحب ارادہ بنایا کہ تمہارا جی چاہے تو اس کے مطابق تم چلو، نہ جی چاہے اس کے خلاف چلو. یہ چیز، یہ قانون، وہ تو نتیجہ اپنا مرتب کر کے رہے گا جیسا پہلے سے طے ہے خدا کے عالم امر. غلط نظام تباہی لائے گا، یہ خدا کے عالم امر کا فیصلہ ہے. صحیح نظام خوشحالیاں دے گا، یہ اس کے عالم امر کا فیصلہ ہے. اب یہ انسانوں کے اوپر ہے کہ جی چاہے تو وہ صحیح نظام قائم کریں، جی چاہے تو وہ غلط نظام قائم کریں. یہ اس حد تک تو ان کے اختیار میں، ان کے ارادے میں ہے. یہ بات کہ وہ جو جس قسم کا نظام قائم کرے نتیجہ اس قسم کا یہ نہ نکلے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہاں یہ وجود ہے. انا ہداینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. متعدد آیات اس قسم کی قرآن کریم کے اندر موجود 76/3 ہے. اس طرح سے فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر.
ہم نے راستے دکھا دی، دونوں راستے دکھا دیے ہیں انسان، دونوں راستے. یاد رکھیے جب بھی کسی چیز کے کسی کے سامنے دو راستے ہوں، ٹو پاسبلٹیز ہوں، تو وہ صاحب اختیار ہوتا ہے. اگر ایک ہی راستہ ہو تو پھر اس میں تو اختیار کی بات نہیں ہوتی، کسی میں چلنا ہوتا ہے. قرآن کا تو ایک لفظ جتنے بلند حقائق ہیں ان کی وضاحت کرتا چلا جاتا ہے. نجدین کہہ کے قرآن نے یہ بتا دیے، دو راستے جب کسی کے سامنے آئے چراہے پہ تو وہاں اس کا اختیار ہوتا ہے، جون کا راستہ جیتا ہے اختیار کرے. دونوں میں ٹو پاسبلٹی، جون سا جیتا ہے یہ راستہ اختیار کرے. جس راستے پہ یہ اپنے اختیار سے چلے گا وہ راستہ اس منزل پہ پہنچا دے گا جس کی طرف لے جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ چلے گئے ایک راستے پہ اور پہنچ جائے دوسری میں. اب یہ اس کی دنیا انسان کی دنیا. پھر سن لیجیے عالم امر جس میں کوئی مقرر قاعدہ قانون نہیں، خدا کی نہیں، یہ شاہ وغیرہ جہاں قرآن میں لوتا انسا یہ عالم خلق جسے کائنات کہتے ہیں، اس کے دو اشیاء کائنات ان کے لیے بھی قانون، لیکن ان قوانین میں وہ صاحب ارادہ نہیں ہے کہ جی چاہے تو اس کو اختیار کریں، جی چاہے اس کو خلاف. تیسرا ٹکڑا انسان کا قانون اس کے لیے بھی بتا دیے، لیکن یہ اس کو چھوڑ دیا کہ تم جی چاہے تو یہ راستہ اختیار کرو، جی چاہے تو وہ. یہ جو تبدیلی، یہ جو انقلاب عظیم ہے انسان کے کہ یہاں تم صاحب اختیار ہو، تم اپنے اختیار، ارادے اور مرضی کے مطابق راستہ اختیار کر سکتے، فیصلہ خود کر سکتے. اور اس کے متعلق کہا یہ کہ اس میں ہم بھی دخل نہیں. جب کسی کو صاحب اختیار بنایا جائے اس کے معنی نہیں ہوتے تو پھر خارج سے اس کے اندر دخل نہیں ہو جائے گا، وہ دیا جائے گا تو پھر تو صاحب اختیار نہیں ہوگا. ہاں ہم بھی اختیار قوانین کے متعلق کہا تھا، وہ کائنات کیا تھا، وہ انسان کیا. ہم تجھے پہلے سننا چل رہا ہے، ہم بھی ان قوانین کو نہیں بدلیں گے. کیا ہوگا؟ وہ قادر نہیں جس کے ایک عالم ہے کہ ساری کائنات وجود میں آتا ہے، جتنا اپنی مشیت کے مطابق وہ قوانین بناتا ہے، لیکن پھر ہونا تو بچے کتنی اپنی قدرتوں، اتنی طاقتوں، اپنے اختیارات کے بعد اپنے اوپر پابندی عائد کرتا ہے. ہم بھی نہیں اب بدلیں گے. یہ چیزیں اب خود تو بدل نہیں سکتی تھی نا، اپنی تاثیر کو آگ بدل نہیں سکتی تھی، وہ ٹھنڈک کو جانا نہیں سکتی. تو کہا ہم بھی نہیں بدلیں گے. تو کتنا یقین ہوا اس کائنات میں رہنے والوں کو. ان کے لیے ضروری اتنا ہی ہوا کہ یہ معلوم کر لیں کہ قانون کیا ہے کسی کا، بس پھر صبر کریں. قانون یہ بناتا نہیں ہے قوانین، یہ ایجاد نہیں کرتا ان کو، صرف ان کے اوپر پڑے ہوئے پردوں کی اٹھا دیتا. آدم نے جو صلاحیت اس نے دی تھی، علامہ آدم اللہ، تو وہ یہی صلاحیت تھی اشیاء کائنات کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ ان کی خاصیت، ترتیب، قانون، قاعدہ کیا ہے. اس کی صلاحیت دے دی گئی تھی آدمی کو کہ وہ کر سکتا ہے. اب یہ کرنا اس کے حق میں محنت کرے گا، جدوجہد کرے گا. اس نے پردہ اٹھانا ہے صرف ان کے اوپر. بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، لکھا ہوا ہے، وہ ہے لمیٹیشن آف سائنس. نے کہا ہے کہ وی اونلی ریڈ نیچر بک، وی ڈونٹ رائٹ اٹ. ہم کتاب فطرت کو صرف پڑھتے ہیں، ہم اس کو لکھتے ہیں. انسانوں کی دنیا کے اندر قوانین وہی ہیں جو ان کے لیے بھی دیے کہ یہ کرو گے تو تمہاری زندگی آدمی کی زندگی، یہ بھی آنے والی خلاف چلو گے تباہیاں بربادیاں آئیں گی.
اٹل قانون ہے. اب اگلی بات صرف فرق پڑتا ہے یہاں کہ تم جون سا اس قانون چاہو اپنے لیے. نتیجہ اٹل ہے, دخل ہم بھی نہیں, بدلیں گے ہم بھی نہیں نتیجے. یہ جو قرآن میں آتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے آج کہتے ہیں مشیت جہاں سے نکلی ہے, چاہنا جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, وہ انسانوں کی دنیا میں جب ہم لے آئے نا ان سب چیزوں کو, انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو بھائی وہ آؤ گے کل شام کو 4 بجے طے ہوا ہے, ہاں جی وہ انشاءاللہ. تو اب تو یہ انشاءاللہ مذاق ہوا نا کہ جب دین میں یہ ہو پہلے ہی جانا مانا میں نے ہے نہیں, اس وقت نہ کرنا بھی برا لگتا ہے, تو کہہ دو کہ ٹھیک ہے وہ ساتھ انشاءاللہ کرے. اگر اللہ نے چاہا تو پھر میں آؤں. ارے آئے تم کیوں نہیں؟ میں نے تو کہا تھا اگر اللہ نے چاہا تو آؤ, نہیں جانا نہیں ہے. ہر چیز کے ساتھ یہ ہوائی جہازوں میں ہمارے یہاں حادثے ہونے شروع ہو گئے تھے, تو ذرا پہلے وہ بڑے بڑے حادثے ہوئے تھے, تو اس کے لیے یہ پوچھا گیا تھا کہ تجویزیں بتاؤ کہ یہ حوادث نہ ہوں. آپ کو معلوم ہے شاید کہ یہ تجویز بھی آئی تھی اور اس کے متعلق آرڈر بھی ہوئے تھے کہ پائلٹ ہوائی جہاز چلانے سے پہلے وہ اناؤنس کرتا ہے نا کیپٹن کہ ہم اتنی بلندی پہ جائیں گے اور یہ ہوگا اور اتنے بجے لینڈ کر جائیں گے ہم راول پنڈی یا اسلام آباد کے اڈے پر. تو اس میں یہ آیا تھا کہ ساتھ کہا کرو کہ ہم انشاءاللہ لینڈ کر جائیں گے وہاں, تاکہ وہ راستے میں حادثہ ہو جائے تو پوچھے نہ کوئی اس کو کہ کیا ہوا. اس نے کہا ہم نے تو کیا دیا تھا. یہ کام جاری ہوئے تھے صاحب آپ انشاءاللہ. اور روز کا آپ کا تجربہ دوستوں کا انشاءاللہ ماشاءاللہ جو اللہ چاہے, خود فریبی ہو یا کچھ بھی ہو, رہتا ہے آدمی بڑا مزے میں. جو ذمہ داری دوسرے کے اوپر ڈال دی جائے اس میں تو بڑا مزہ ہے. ذمہ داری اس پہ ڈال دی جائے جس سے آپ پوچھ نہ سکے کہ کیوں بھائی وہ تم نے یہ کیا ہے, جو کچھ ہے وہ تو اوپر کہیں بیٹھا ہوا. یہ چیزیں ہم لائٹلی لے رہے ہیں تو یہی ذرا سا ارتجاع سا اس میں آ رہا ہے یا کوئی ذوقی سی آتی ہے. قوم جب اس کے اوپر آ جائے کہ ہوائی جہاز کے حادثے اس طرح بند ہوں گے کہ ساتھ انشاءاللہ کہہ لیا جائے, آپ سوچ لیجئے کہ پھر کہاں گئی کہاں. حادثے کے بعد وہ یہ دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھے گی کہ اس میں کیا نقص ہوا تھا, کس کی غلطی تھی اس کے اندر. نہیں, خدا نے چاہا نہیں تھا اس کا وہاں جانا, معاملہ کر. اور جب یہ چیز ہو گئی آپ کی تو پھر نہ فتح آپ کے اپنے ہاتھ میں, نہ شکست آپ کے ہاتھ میں, نہ زوال آپ کے ہاتھ میں, نہ عروج آپ کے ہاتھ میں, نہ عزت آپ کے ہاتھ میں, نہ ذلت آپ کے ہاتھ میں, نہ دولت آپ کے ہاتھ میں, نہ غریبی آپ وہ مخلصی آپ کے ہاتھ میں. ہر چیز کے اوپر خدا کا کنٹرول. آپ کی ذمہ داری ختم. جس حال میں بھی ہے آپ اس حال کے اندر راضی پر رضا رہنا چاہیے. جس حال میں وہ رکھے مولا مرضی ہے مولا پر ہم بات تو ساری اپنے کی عقیدے یا ماننے میں کی. اگر تو خدا کا وجود ایسا ہوتا کہ وہ سامنے ہوتا تو ٹھیک ہے, پھر بھی اس سے پوچھ لیتے کہ صاحب ہم نے تو جی چاہا تھا, یہ جو بگڑ گیا ہے یہ آپ نے بگاڑا ہے, اس کے متعلق تو چلو ایک بات تو ہوتی, ذمہ داری تو ہوتی ہے, لیکن اس سے تو پوچھیے گا. لیکن اس سے جو فریب دیا ہے اپنے آپ کو, جو اس نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ تو سامنے کہ آپ اس کے بعد اپنی کسی بھی زوال کا, اپنی کسی بھی مصیبت کا, اپنی کسی بھی مشکل اس کی انکوائری کرنے کے لیے پھر آپ نہیں بیٹھیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں, تاکہ ان کا ازالہ کیا جائے, ان کا علاج کیا جائے. نہ, خدا کی مرضی ایسی تھی. اور یہ ہے وہ چیز جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے. زوال اسباب زوال امت کے متعلق کمیشن بتاتے ہیں کیا اسباب نہیں ہے, اس کے ایک ہی سبب ہے اس کا کہ جو کچھ ہو اس کے متعلق کبھی تحقیقات نہ کی جائے کہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, آئندہ کیسے نہیں ہوگا, کیسے ازالہ کیا جائے, کون ذمہ دار ہے, کچھ نہیں. اب کام اپنے کرنے کا
جب ذمہ داری اپنی نہ رہے تو پھر اس کے بعد وہ عمل کی بات ہی ختم ہو جائے. وہ تو اس صورت نہیں ہے نا کہ جب تحقیق کریں آپ اسباب دریافت کریں آئندہ کے لیے کوشش کریں کہ ویسا نہ ہو, اس سے بری ذمہ ہوگا. اور کوئی الزام بھی نہ آیا, دوسروں نے الزام کیا دینا, اپنے ضمیر میں بھی کھٹک پیدا نہ ہوئی کہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہو گیا. نہیں تھا, وہ تو اللہ کو منظور ہی نہیں. خبر نہیں کیا ہے نام اس کا, خدا فریبی یا خود فریبی, کیا بات ہے. خبر نہیں کیا ہے نام اس کا, خدا فریبی کہ خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بات, یوں بدلا لیا اس قوم نے. آپ ایسا میں نے عرض کیا ہے سادے کسی سے جزء ایمان ہے آپ, والقدر خیر من اللہ. میں نے کہا تھا کہ یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ, اتنا مشکل مسئلہ جیسا بنا ہوا ہے. آپ نے دیکھا اسی تمہید میں ہی کہ بات کتنی صاف ہو گئی. یہ دوائر دو الگ کر لیجیے جیسا قرآن نے کیا ہے. انما امر ہوئے گا, آپ دیکھیں عالم امر اس نے الگ کر لیا ہے اپنا, اور کہا یہ ہے کہ وہاں ہماری مشیت چلتی یہ نا ہم جیسا چاہتے ہیں ہوگا. اور یہ تمہاری دنیا. آئیے وہ دو لفظ میں نے کہا تھا عزیزان من, سورہ سجدہ 41ویں سورت کی 40ویں آیت کا اگلا حصہ جو ہے پھر دوہرا دوں جو انہوں نے کہا تھا کہ نا اللہ ہم جیسا چاہتے ہیں. اور انسانوں کی دنیا آئی, کہا اعملوا ما شئتم, اپنی دنیا میں تم اپنی مشیت کے مطابق کام کرو. ہماری جو دنیا عالم امر ہے اس میں ہماری مشیت چلے گی, یہاں تمہاری. اعملوا ما شئتم عزیزان من. بہرحال بہت کچھ ان آنکھوں نے دیکھا ہے, بہت کچھ پڑھا ہے, مذہب کی کتابیں ہوں یا کوئی کسی مذہب کی جن کو مبینہ آسمانی کتابیں کہتے ہیں, یہ دو لفظ کہیں نہیں ملیں گے. اس دھڑلے سے کہیں فلسفہ اخلاق کی دنیا میں بھی یہ الفاظ نہیں ملیں گے. منفرد ہے قرآن اس معاملے میں, اور سوچئے کہ اس نے اس سے انسان کو مقام کیا عطا کر. اپنی دنیا کے اندر کوٹڈ کہتا ہوں, اپنی دنیا کے اندر اس نے اس کو اپنی دنیا کا خدا بنا دیا. وہاں کہتا ہے ہماری مشیت چلے گی, تمہاری دنیا میں اعملوا ما شئتم, جہاں تمہاری مشیت چلے گی. یہ بھی مسلمان کے سامنے. اس کے بعد کوئی گنجائش ایسی ہے انسان میں کچھ اور کہنے کہ انسان ذمہ دار نہیں ہے اپنے کام کا, اپنے عمل کا, اپنے ارادے کا, اپنے فیصلے کا. جس کے متعلق کہتا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے, اس نے کہا وہ یہ کہہ رہا ہے اعملوا ما شئتم, اور ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے یہ تو تکلف بھر کے دو لفظ کہہ دیا. اصل میں کرتے تو آپ ہی ہیں سب کچھ, بندہ بشر کی کر سکتا ہے. آپ کہتے غور کو دیں کہ میں اتنا دوہرا رہا ہوں. عزیزان من, اس کو 10 بار دوہرائیے, اس قوم کے دماغ میں اس کو ڈالیے, دیکھو وہ کیا کہتا ہے تمہیں. عزیزان من کوئی چھوٹی چیز ہے, اتنا عظیم انقلاب ہے, ذہن تصور نہیں کر سکتا انسان کا کہ وہ جس کی مشیت اتنی ہے کائنات کی, وہ اس سے کہتا ہے اعملوا ما شئتم. کہا بس اتنی سی بات یاد رکھنا کہ انہ بما تعملون بصیر. یہ بات نہیں ہے کہ جو کچھ تم کرو کرنے کے بعد پھر وہ ٹھیک ہے, اپنی مرضی کے مطابق نتائج بھی برآمد کر لو. یہ بات نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو, نتائج اس قانون کے مطابق مرتب ہوں گے جو ہم نے طے کر دیا. ایک ہے دیکھنے والا, کیا بات ہے, لیکن اس نے صرف اپنے آپ کو دیکھنے والا کہا ہے, آبزرور ہے, صرف مبصر ہے, دیکھتا ہے, صرف دخل نہیں دیتا, روک نہیں دیتا, ہاتھ نہیں پکڑتا, دیکھتا ہے. اعملوا ما شئتم, جیسا عرض کیا ہے کہ لازم بارش شاید اس کی تقدیر بدل جائے. وہ الفاظ جو چلے آتے ہیں وہ بولنے پڑتے ہیں تو تقدیر بدل جائے. کیا بات, کسی کو تقدیر کو ہی, تقدیر چیزوں کی ہوتی ہے,
خواص جس کو کہتے ہیں، تصویر جس کو کہتے ہیں، یہ ہے ترجمہ. انسان جو صاحب اختیار ہے اسی طرح یہ جو چیز ہے اے مدو معاشے تم، یہ تھا اس قوم کے سامنے آیا. جب پھر یہ اٹھی ہے یہ قوم، اور مقابلے میں ایک طرف تو بہرحال ایرانی، دوسری طرف عیسائیت. عیسائیت کا ایمان یہ تھا کہ نجات اعمال کی روح سے نہیں ہوتی، حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے کی روح سے ہوتی ہے. وہ جہاں یوں ڈوب جائے ہوئی خیر و شر کا تو جانتے ہیں. میں نے کہا ہے مسئلہ یہ دو قومیں تھیں، ان کے سامنے کون سی قوم آئی؟ وہ قوم آئی جس کو کہا گیا تھا اے مدعو معاشے تم. اب آپ کہیں گے کہ قرآن کریم کے اس قدر واضح الفاظ، اور پھر اس میں کوئی گنجلت نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی منطقی مسئلہ نہیں ہے. اے مدعو معاشے تم، وہ کوئی بہت بڑا عربی کا ادیب بھی ضرورت نہیں، مبتدی جو عربی زبان کا ہے عزیزان ایمان وہ بھی ان دو لفظوں کے معنی جانتا ہے. یہ عمل ہے یہ عمل تو پہلا سبق دیا جاتا ہے. عمل اس میں وہ امر کا سیدھا آیا ہوا ماں جو بھی تھے تم، یعنی کچھ گنجلت نہیں ہے اس کے اندر. تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ قرآن یہ قوم پر چلی آ رہی ہے، سادہ سا اتنا سا ہے یہ فکرہ، ترجمہ بھی بہرحال یہی تم پڑھو دو تم چاہتے. پھر ہوا کیا؟ ہوا وہی، مجھے تصویر بھی آتی ہے اپنا ہوتا ہے یادی وہی تصویر ہے. ابھی انہوں نے کام نہیں دیا، کس طرح سے کام دیتے عزیزان نے تین مقام پہ لے آیا ہے. الفاظ ایک ہی ہے، آپ ایک ہی حوالہ خالی کیجیے یا دو لکھ کیجیے. 73 بڑی اہم آئے جہاں سے جس باطل سہارے سے میں یہ کروں بگاڑا اس مفہوم کو یہ معلومات ہے. جو نظر بظاہر میں نے عرض کیا نا کہ آپ کے ذہن میں نہیں آتا ہوگا کہ اس قسم کے واضح دو الفاظ کے بعد پھر یہ کیسے بات ہوئی اس کے بعد کہ نہیں سب کرتا وہی ہے جو کوئی خدا کرتا ہے، انسان نہیں کچھ کر سکتا. کیسے یہ بات آئی ذہن میں نہیں آتا آپ کے، سنیے کیسے لائے گے. انہوں نے تو وہ ثابت کرنا تھا نا کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، مجبور ہے، ماذا کرتا سب کوئی خدا ہی ہے. یہ تھا ذہن میں ایمان، یہ تھا وہ یقین تقریر کا جو لیا تھا انہوں نے مانگ کے ان لوگوں سے جنہوں نے سازش کی تھی اسلام کے ساتھ. اب انہوں نے ان آیات کے معنی وہ کرنے تھے جو پہلے ذہن میں کیسے کیا. قرآن سے آیت لیجیے 76/29 اِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، قرآن کے مطابق یہ قرآن جو ہے ایک یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، جو چاہے تم میں سے جس کی روح سے اپنے خدا کی طرف جانے والا راستہ ہوا ہے. یہاں سے پھر وہی بات آ گئی، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ، جو تم میں سے چاہے. آپ کہیں گے کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہاں سے کچھ کیا انہوں نے، یہ کیا ہوا؟ یہ تو وہی بات ہے کہ جو چاہے اختیار کرے. دیکھیے اتنے حصے تک وہ چیز ہے، یہاں کی گنجائش کوئی نہیں ہے کچھ کہنے کی، گنجائش نکلتی ہے آگے کرتی. اگلا حصہ جو ہے فمن شاء اتخذ الی رب، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ ہم نے بتا دیا ہے. اور آگے ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اس کا ترجمہ کیا گیا. پہلے کہا کہ جو تم میں سے چاہے یہ اختیار کر لے، اور اس کے بعد آیت کا اگلا ٹکڑا ہے 7 آیت، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کیا لیکن تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں چاہ سکو گے، تم چاہ وہی سکو گے جو ہم چاہیں گے. چل دیجیے معاذ اللہ یعنی سنسنا دیں گے، یعنی فمن شاء اتخذ الی ربہ. عزیزان من 7 کی آیت میں یہ الفاظ پڑے، کیسے مست کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مانے تو وہ لانے ہیں. دوسری والا ایمان جو ہے وہ نہ چلا جائے گا.
وما تشاءون الا ان یشاء، لیکن تم نہیں چاہ سکتے کچھ، تم وہی چاہ سکتے ہو جو خدا چاہے. تمہارے چاہنے کے اوپر بھی اس کا کنٹرول، یعنی تمہارا جو اعمال تھے عمل اس سے ہی نہیں کہ تم کر نہیں سکتے کچھ وجود اس کے جو ہم چاہیں. تم چاہ ہی نہیں سکتے کچھ وجود اس کے جو ہم چاہیں. یہ کیا کر دی اور پوچھا اس کے بعد کہ کیوں جناب کہ آپ کا کہاں گیا انتخاب اور ارادہ اور آپ کی نصیحت اور جو چاہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم نے یہ تمہیں صلاحیت دی ہے، پیار و ارادہ دیا ہے، تم جو چاہو کرو، لیکن ساتھ اس نے یہ بھی تو کہہ دیا نا کہ تم چاہ ہی نہیں سکتے کچھ ہو. میں ذرا سمجھے لوں، آپ اسے ذرا سا ذہن میں گھما لیجیے جو میں نے ابھی کہا ہے نا. ٹکراؤ پیدا ہو رہا ذہن کے آپ. عزیزان مان اگر یہی ہے مان اور یہی ہے معاذ اللہ پھر سوچ لیجیے آپ ایسے خدا سے نہیں. ایک طرف وہ کہتا ہے کہ جس کا جی چاہے صحیح راستہ ہم دخل، اسی سانس میں یہ کہتا ہے کہ وہ چاہنے والی بات جو ہے تمہاری اپنی، تم چاہ ہی نہیں سکتے کچھ وجود اس کے جو ہم چاہیں. بڑی عظیم چیز ہے. آپ احباب میں بھی میرا خیال ہے عربی جاننے والے عربی زبان کے قاعدے کی روح سے یہ جو الفاظ ہیں ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، عزیزان من خدا نہ کردہ یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز کروں. میرے نزدیک تو اس سے بڑا جرم بارگاہ خداوندی میں کچھ نہیں کہ خدا کا کلام ہو اور میں اپنی منشا کے مطابق اس کا کچھ مفہوم بیان کر دوں. معاذ اللہ، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ ابدی جہنم اپنے لیے موجود. کوئی بھی اور جرم اگر نہ ہوگا میرے نامہ اعمال میں، ایک یہ جرم کہ تم نے خدا کے کلام میں اپنے مفہوم کو دخل دیا اور اپنے خیالات کو دخل دیا، کافی ہے جہنم میں لے. مجھے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ میں یہ کروں؟ خاموش نہیں نہ کروں. معاذ اللہ کبھی یہ نہیں ہوگا. عربی زبان کا قرآن ہے، عربی زبان کی روح سے یہ کسی عربی جاننے والے سے پوچھیے کہ یہ بات ہے یا نہیں. نفی مظاہرہ جو ہے عمل کا فائدہ یہ ایک اصطلاحی، اس کے معنی یہ ہیں سنیے اور گھوم جائیے آسمان کی بلندیوں سے. کون کہا ہم نے کہا ہے کہ تم جو راستہ چاہو جو چاہو، لیکن اتنی بات ہم تمہیں تمہارے فائدے کی بتائیں. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں. اس کی بتا سکتا اس کے بعد یہ ہے خدا کا کلام جس کو کہتے پورا اختیار و ارادہ بھی دیا گیا. پھر یہ چیز کہ غلط راستہ تم اختیار. پھر سن لیجئے، صاحب نے اختیار و ارادہ بنایا تو کہا فمن شاء اتخذ، ٹھیک ہے تمہارے اختیار میں تمہارے ارادے میں جون سا راستہ بھی چاہے اختیار، لیکن اتنی سی بات تمہارے فائدے کی کہ چاہیے تمہیں اس کے بعد یہ چاہیے، یعنی وہ اپنے ہی اختیار سے کچھ کر رہا ہے، اختیار طلب نہیں کیا جا رہا. ہم نے کہا ہے اپنے اختیار سے تم جو جی چاہے کرو، تم غلط راستہ بھی اختیار کر سکتے ہو، لیکن تمہیں چاہیے یہ کہ وہ راستہ اختیار کرو وہ جو خدا چاہتا ہے کہ تم اختیار کرو، اور خدا تمہاری بھلائی چاہتا ہے تو ایسا راستہ اختیار کرو جس میں بھلائی ہو. کیا بات ہے، دیکھا کہاں سے کہاں جاتا ہوں. تم نے فیصلہ کرنا ہے، کچھ دو راہ آ گیا سامنے، دو پاسبلٹیز آ گئی سامنے، ہم نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا ہے جون سا جی کا اختیار کرو. اتنی سی بات ہم تمہیں کہہ دیتے ہیں کہ جو راستہ ہم چاہتے ہیں کہ تم اختیار کرو، تم وہ اختیار کر لو گے تو بڑے فائدے میں رہو. اور یہ ہم نے بتا دیا ہوا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ تم اختیار کرو. سارا قرآن جس کو آپ قرآن کے احکام چاہیے، قرآن کی تفصیلات چاہیے، اقدار چاہیے، اصول چاہیے،
وہ صرف یہ بات ہے کہ خدا ہمارے متعلق کیا چاہتا ہے کہ تم کیا کرو، صرف یہ چیز ہے ہمارے ارادے میں، ہمارے اندر دخل نہیں دیتا وہ کچھ، صرف یہ چیز قرآن اور یہ بتانا بڑا ضروری ہے۔ جب ہم کہا کہ تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں کہ تم چاہو، تو پھر تو بتانا ضروری تھا نا کہ اس بات میں خدا کی مشیت کیا ہے۔ عام الفاظ میں یوں کہیں گے کہ تم اپنی مشیت کو خدا کی مشیت سے ہم آہنگ کر دو، اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے ہماری مشیت کے ساتھ ہم آہنگ کر لو۔ صبغت اللہ کسی کو تو کہتے ہیں، ہمارا ایک رنگ ہے، تم نے چاہتا ہے کہ میں اپنا دوپٹہ، اپنا صافہ کس رنگ میں رنگوں، یہی ہے، تم خدا ہی کے رنگ میں کیوں نہ رنگ لو اپنی مرضی سے، ہم آہنگ۔ قرآن نے اس کے لیے نہایت واضح الفاظ میں بات کی۔ مومنین کا بلند ترین مقام یا ان کی علامت یا ان کے اعمال کی خصوصیت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضا۔ لیکن یہاں تو پھر وہی بات ہوگی، کیا ترجمہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، راضی ہونا بڑی ایبسٹریکٹ بات ہے، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ یعنی آپ کو اپنے ذہن کے اندر طے کرنے میں خدا سے راضی ہوں، یہ طے کیا گیا، پھر وہیں اسی تقدیر پہ آ گئے، راضی برضا آپ کے ہاں فکر ہے، وہی تقدیر کا مسئلہ جو پہلے چلا آ رہا تھا نا، جبر کا، ایران والا، وما تشاؤون کا ترجمہ کیا تو وہیں تم چاہ ہی نہیں سکتے وجود اس کے جو خدا چاہے، چل رہی جبر۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے لیے راضی برضا ہونا، وہی مرضی ہے یار کے خلاف میں۔ راضی برضا تو آپ کے یہاں ایک بڑی مشہور سی چیز ہوئی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ خود کچھ فیصلہ نہ کرنا، جو کچھ اس کی طرف سے ہو رہا ہے راضی برضا، یہ ان آیت کا ترجمہ۔ اور رضا جو ہے، جس کو کہیں اس کا انگریزی والوں نے تو پلیز بھی کر دیا ہے، ٹھیک ہے، راضی جس سے خدا ہو جائے، خدا کی رضامندی حاصل کی جائے، باقی خوشنودی حاصل کی جائے، یہ مقصود ہے نا سارا۔ اب اپنے ذہن میں ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس یہ ہم نے جو کر لیا ہے نا، تو اس سے تو خدا راضی ہے۔ تم کیسے ہوئے؟ جو اس کی طرف سے ہوگا، ہم اس کے خلاف حرف شکایت تک جب تک نہیں لائیں گے، اس کے خلاف کرنا تو ایک طرف رہا، ہم اس سے راضی ہو، وہیں آ گئے اسی جبر کے اوپر جو ایران نے کہا، تقدیر کا مطلب۔ جب ایک چیز پہلے سے ذہن میں طے کر دی جائے تو پھر یہ ہے نا جو قرآن نے کہا تھا کہ اسی قرآن سے گمراہ ہوں گے لوگ، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ حالانکہ پوچھ لیتے عربی زبان والے، رضا کے معنی ہوتا ہے ہم آہنگ ہو جانا، ہم آہنگ ہو جانا کسی چیز، پلیز والی بات نہیں ہے، کنگرویٹی اسی ہے، اس سے ہم آہنگ۔ کہا یہ تھا کہ یہ مومن وہ ہیں، انہوں نے یہ کچھ کیا، تو یہ کیا تھا جو انہوں نے کیا یہ کہ ان کا عمل ہماری مشیت سے ہم آہنگ ہو گیا، ہماری مشیت یا قانون کے نتائج اس کے ان کے عمل کے ہم آہنگ ہو گئے۔ یہ وہی چیز ہو گیا کہ کہا تھا ہم نے کہ جو چاہو راستہ اختیار کرو، انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو ہم چاہتے تھے کہ یہ کرے تو ان کا فائدہ ہو، انہوں نے وہ اختیار کیا تو ہماری مشیت سے ہم آہنگ ہو گئے نا، یہ جیسا ہم چاہتے تھے ایسا انہوں نے اپنے اختیار سے یہ کچھ کیا تو ہم نے جو کہا تھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، وہ نتیجہ نکل آیا، ہم ان سے ہم آہنگ ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کیوں فنا اندر رضائے حق سبب، بندہ مومن قضائے حق سبب، سوچتے تھے تو غور میں ان کو پڑھا کرو قرآن کی روشنی۔ یہ جو ہے خدا کی رضا میں فنا ہو جانا، وہ ایک تو آ گیا نا تصوف والوں نے، پھر وہی مرضی یار کے خلاف میں کہا، یہی ہے جو قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہ، اگر تم اپنے چاہنے کو، اپنے مقاصد کو، اپنے مدعا کو، اپنی آرزوؤں کو جو خدا چاہتا ہے کہ تم کرو، اس کے مطابق اگر کر لو گے
تو جو کچھ تم کرو گے وہ در حقیقت یہ نہیں ہے کہ تم کر رہے ہو، وہ تو خدا کی مشین کر رہی ہوگی نا. یوں بندہ حق وہ قضائے خدا بندی ہو جاتا، قضائے حق سے بات. بندہ مومن قضائے حق سے بات، اس لیے کہ قضائے حق کیا ہے؟ خدا کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ راستہ اختیار کرو، تم نے یہ راستہ اختیار کر دیا، تم کو قضائے حق ہو گیا. اب ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ کیا ہے خود تقدیر جو خدا چاہتا ہے تم اس کے مطابق کیوں نہیں چاہتے؟ اپنی مرضی، ارادہ اور انتخاب آپ کا طلب نہیں کیا گیا اس کے اندر، اپنی مرضی. اور یہی چیز ہے، اقبال تو بار بار اسی چیز کے اوپر بڑا انقلاب، وہ جو اس کا مشہور تھے، تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری. یہی ہے نا جو اپنے ذہن میں اپنے طور پہ تم نے جو آرزو کی، اپنے طور پہ، کسی کے ساتھ ہم نہیں ابھی کی. تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. یہ بدلنا کیسے ہے؟ بدلنا ویسے تو ہم ہر وقت بدلتے ہی رہتے ہیں، لیکن وہ بدلتے رہتے ہیں اپنے ہی فائدوں کے مطابق، اپنے ہی اغراض کے مطابق. نہ، بدلنا یہ ہے جو خدا چاہتا ہے نا کہ تم کرو، اس کے مطابق آرزو پیدا کرنا، آرزو بدل گئی. یوں تو قرآن کریم کے بیشتر مقامات کے لیے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا ذہن میں میرے ایک ریفرنس ہے 7/176. بڑی اہم، یعنی خدا کیا کہتا ہے، یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ ہم کیا چاہتے تھے کہ تم بن جاؤ. بات ہو گئی نا، جیسے یہی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے تم اس کے مطابق اپنی آرزو پیدا کر. ایک آیت میں دونوں باتیں قرآن کہتے ہیں. 7/176 وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے یہ تھے بہا، قرآن کے لیے ہم چاہتے تھے کہ تم قرآن کی روح سے رفتوں اور بلندیوں تک پہنچ جاؤ. ہم یہ چاہتے ہوگی نا ایک بات پکی کہ خدا کیا چاہتا ہے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن تم ہو کہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چلتے چلے جاتے. خدا چاہتا تھا، ہم چاہتے تھے نا، ہم چاہتے تھے کہ تمہیں ہم اس قرآن کی روح سے بلندیوں تک لیں، لیکن تم ہو کہ زمین کی پستیوں کے ساتھ سمٹتے چلے جاتی ہو. کیسے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی ہی خواہشات کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہو. تو بابا جو ہم کہتے ہیں کرو وہ تو کر لو، تم تو جو اپنے ذہن کے اندر آتا ہے، اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے ارادے، ان کے مطابق چلتے ہو، زمین کی پستیوں کے ساتھ چلتے چل جاتے ہو. ہم چاہتے تھے تم آسمان کی بلندیوں کی طرف چلے جاؤ. دیکھا خدا کی مشیت، اور یہ پھر دونوں نے فرق کیا. تو کرو تم کیا کرو، یہ کہ جو ہم چاہتے تھے وہ کرو. ہم کیا چاہتے تھے؟ چاہتے یہ تھے کہ تم آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاؤ. ہم یہ چاہتے ہیں بجائے اس کے کہ تم اپنے ہی ہوا کا کیا بات ہے، یعنی ترجمہ ہم اس کا خواہشات آرزوئیں اپنی یہ کچھ کرتے ہیں اور لفظ، لیکن عرب کو زبان ان کی ہوتی ہے. ہوا کے معنی ہر وہ چیز جو نیچے کی طرف لے آئے گی. ہم رفع اور ہوا، ہم چاہتے تھے کہ تم بلندیوں کی طرف جاؤ. بہا، قرآن کی تم اپنے ہی جذبات کے تابع، اپنے ہی مفاد پرستیوں کے تابع زندگی بسر کرتے، پست سے پستر ہوتے چلے جاتے ہیں. تم وہ کیوں نہیں چاہتے جو ہم چاہتے تھے کہ تم. دیکھا آپ نے بات کیسی صاف ہوگی، ایک ہی آیت کی ہم، اور اس قسم کی تو 20 آیت قرآن. ہم چاہتے یہ ہے کہ تم یہ، ہم چاہتے یہ ہیں کہ تم یہ بن جاؤ. اور قرآن کی خصوصیت کبریٰ جو بیان کیا اقبال نے ایک مصرے میں، یہ کہ ساتھ اسلامی نظام کیا کرتا ہے، خدا کے مطابق عمل کیا جائے قرآن سے کیا ہوتا ہے، ایک مصرے میں آنچ حق می خواہد سعادت قرآن. یہ قرآن تمہیں ایسا بنا دیتا ہے جیسا خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ. جو خدا چاہتا ہے وہ ٹھونستا نہیں ہے تم پر،
وہ تو اشیاء کائنات کے اوپر ٹھونس دیا نا. ہم چاہتے ہیں کہ پانی میں سیک کی طرف جائے. انسان کی دنیا کے اندر یہ کہا کہ راستے دونوں تمہارے ساتھ سامنے ہیں، جو ان پر جیتے اختیار کرو. یہ ہم تمہیں بتا دیں، ہم چاہتے تمہارے بھلے میں یہ ہے کہ تم یہ راستہ اختیار کرو. بتا دیا ہے ہم نے تمہیں. یہ نہ اختیار کرو گے تو نقصان. یہ اختیار کر لو گے تو کیا ہوگا؟ آنچ حق ہی آنچ ثابت. بات چاہتا ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ. قرآن تمہیں ایسا کر دے، ایسا بنا دیتا ہے. میں نے عرض کیا تھا عزیزان من کہ اتنا لا یلحل اور مشکل مسئلہ جو احباب آپ نے سے فلسفہ یا ایتھکس کا، جس کو فلسفی یا ایتھکس کہتے ہیں، اخلاقیات کا، اس کے طالب علم ہے یا ان کو جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس ایک گتھی کو سلجھانے کے لیے انسانی فکر جو ہے ہزاروں سال سے کس قدر سرگرم کر رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کس آسانی سے قرآن اس سارے مسئلے کو حل کر، اس نے کس آسانی سے اس کو حل کیا، اور ہم پھر وہیں کے وہیں چلے گئے جہاں میں، اس لیے کہ اس نے تن آسانی بنی. کرو کچھ نہ، ذمہ داری قبول کوئی نہ کرے. خدا کی مرضی ہے. فریب تو دے لیا اپنے آپ کو، اس کا جو پھر نتیجہ بھگت رہے ہیں. تو وہ بھی کوئی حمیت و غیرت والا ہو تو اس کو اس کا احساس ہو. جب یہ کہا کہ یہ بھی مرضی خدا کی ہے جو ہم ایسے ہیں، تو معاملہ ختم ہو. یہ جو کچھ تھوڑی بہت احساس پیدا ہونا تھا کہ یہ ہماری حالت ایسی کیوں ہو گئی، یہ اتنی سی خلش جسے کہتے ہیں، کھٹک جسے کہتے ہیں، وہ بھی باقی نہیں رہتی. نہ باقی رہی اس قوم میں کہ یہ خدا کی مرضی آتی ہے. تو من دکھا ہوا تو ذل من دکھا، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بری کر دیتا ہے. چل یہ تو اس کی مرضی. اس کے لیے کچھ ہمت کر کے اس میں سے نکلنا، اس پستی میں سے، تو معاذ اللہ خدا کے خلاف یہ بغاوت ہو گئی، سرکشی ہو گئی. اس کی مشیت یہ ہے کہ ہم زوال میں رہیں، اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ذلت بھی اس سے ہوئی عزیزان من، اور منافقت بھی ہوئی. بیمار ہوتا ہے بچہ تو اس کے لیے مشیت اور تقدیر پہ ایمان بھی ہے کہ بیماری بھی اس کی طرف سے آتی ہے، صحت بھی اس کی طرف سے آتی ہے، موت بھی اس کی طرف سے آتی ہے. تو یہ اگر یقین کی بات ہو جائے اسی سے ہی، تو پھر تو کچھ چارہ جوئی، کچھ ہیلہ کچھ علاج میں آ گیا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. بیماری اس نے بھیجی ہوئی ہے. جتنے دن اس نے بیمار، اس کی مشیت میں، اس کے فیصلے میں ہے اس نے بیمار رہنا ہے. اس کے بعد اگر اس کا فیصلہ اس سے مر جانا ہے تو مر جانا ہے. اس کا فیصلہ اس میں اچھا ہونا ہے، اچھا ہو جانا ہے. چلیے یوں ہی رکھو. نہیں صاحب سے وہ ڈاکٹروں کے پیچھے، حکیموں کے پیچھے تاڑ ہو رہی ہے، چلے جا رہے ہیں، آگے چلے جا رہے ہیں. یعنی یہ بیماری آئی ہے اس کے فیصلے سے، اتنے دن رہنا ہے بیماری میں، پھر اس کے بعد جو نتیجہ ہونا ہے وہ بھی اس نے پہلے فیصلہ کر رکھا ہے. تو یہ ساری بھاگ دوڑ کیوں ہو رہی ہے؟ کہنے گا جی ٹھیک ہے، اس تقدیر پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن تدبیر بھی تو فرض ہے. کیا بات ہے اس ایمان کی، اور کیا بات ہے اس فریضے کی. منافقت، یا صحابہ نالا بن جائے یا فقہاں پیدا نہ کر، اے ایمان اس کے اوپر تو ٹھیک ہے، بہتر ہے. ساری بھاگ دوڑ ہو رہتی ہے، مقدمے ہیں ان میں بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، علاج معالجے میں بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. جتنے کام ہیں رزق حاصل کرنا، سب تو یہ بھی ہو رہا ہے، ساتھ یہ بھی ایمان ہے ساتھ کے ساتھ، ہوتا سب خدا کی. دیکھا آپ نے جب انسان ایمان، قرآن تو عظیم چیز ہے، جب اس کا دامن چھوڑتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے؟ ریزن کا دامن چھوڑ دیتا ہے انسان تو پھر بھی دیکھیے کہاں پہنچ جاتا ہے. خالص قرآن سے چھوڑ کے صرف اصلی طور کے اوپر ان سے بات کرو کہ دو چیزیں کیسے اکٹھی ہو جاتی ہیں. فیصلہ ہوا ہے، اس کے مطابق ہونا ہے، اٹل ہے، وہ کوئی بدل نہیں سکتا. ساتھ تبدیلی بھی ہو رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ریزن بھی نہیں آتا. یہاں تک پہنچا دیتی ہے یہ چیز انسان کی تکلیف. بھئی یہ کیوں ایسا مان رہے صاحب؟ ایسا ہم مان رہے، امام غزالی کہا گیا، فلاں امام کہا گیا، چل دو. ریزن یہ
اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر. اگلی آیت میں بات ساری ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز. قرآن ان کے سامنے آیا، انہوں نے اس سے انکار کیا. کافر تو ہم باقی سارے نہیں کو کرتے، تو ہم معاذ اللہ کیا ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو. یہ قرآن سے کفر نہیں تو اور کیا. لما جاءہم، لیکن کہا یہ کہ تمہارے غلط مفہوم لینے سے، غلط تفسیروں سے، غلط عمل کرنے سے، اپنے آپ کو فریب دینے سے اس کتاب کا کچھ نہیں. یہ فریب دے دینے سے کہ سینکیا مہلت نہیں ہوتا اور پھانس دیا جائے. کہا کہ وہ تم تو ایک ہو، ساری دنیا کی ووٹس بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے نا کہ یہ مہلک نہیں ہوتا، یہ پھر بھی مہلک رہتا ہے. بڑی قوت والا ہے یہ قانون خدا. کہا تم نے اس کے خلاف یہ کچھ کیا، انکار کرتے ہو، سرکشی برتتے ہو، کوئی بات نہیں. انہ لکتاب عزیز، کیا کہا لایا ہے عزیز، بڑی قوتوں کا مالک ہے یہ کتاب، بڑے غلبے والا ہے یہ قرآن کا قانون، یہ نہیں بدل سکتا. تم اس کے خلاف جو جی چاہے قرآن کی طرف منسوخ کر. فریب ہے، کفر ہے، سرکشی ہے، انکار ہے، اس کا کچھ نہیں. اس کے قوانین اٹل ہے اپنی جگہ. ایسی عزیز ہے، صاحب غلبہ ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل نہ اس کے سامنے آ سکتا ہے. کتاب خدائے حکیم و حمید کی طرف سے نازل وقت ہے. دعویٰ یہ ہے، تحدی ہے، حقیقت ہے کہ باطل اس کے نہ آگے سے آ سکتا ہے. قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمت کلمۃ رب کا صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ. جو کچھ خدا نے انسانوں کے لیے کہنا تھا، رہنمائی دینی، مکمل طور پر اس کتاب کے اندر دے دی. مکمل، کسی اضافے کی ضرورت نہیں، کوئی کمی نہیں اس میں. اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوگی، نہ کوئی تبدیلی کر سکتے. اب کر اضافہ نہیں، تغیر و تبدل نہیں. اور پھر نہ ننزل من الذکر وإنا لہ لحافظون. محفوظ ہے یہ کتاب، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. مکمل، ابدی، غیر متبدل، محفوظ خدا کی طرف. اب یہ بات کہ باطل جو ہے، یعنی جو چیز قرآن کے خلاف ہے وہ باطل ہے. وہ نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے. سامنے سے تو آنا یہ ہے نا، دھڑلے سے مقابلے کے اندر چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے ہونا چل جائے. پیچھے سے آنا سازش سے کہتے ہیں، تعویلیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حفاظت کا ذمہ آپ نے لیا ہے نا، اس کے الفاظ کی حفاظت کرتے رہیے. اسے نہیں بدل سکتے، ہم بدلیں گے، ضرورت ہی نہیں. آپ کا مذاہب کی جو مبینہ آسمانی کتابیں ہیں اس میں ان لوگوں نے اس کے الفاظ بھی بدل دیے، اس لیے وہ نظر آ گئے کہ محرف بدل دیا گیا ان سے دوسری کتاب. انہوں نے اس کے الفاظ کو نہیں بدلا، الفاظ اسی طرح سے ان کا ٹھیک ہے، الفاظ اسی طرح سے کریں گے. آپ کو پتہ ہے اس کتاب عظیم کے متعلق عقائد اب کیا ہیں؟ یہ مغرب زدہ سیکولر دماغوں کی عقائد نہیں میں کہہ رہا ہوں، ان بیچاروں کی کیا ضرورت ہے کوئی اس قسم کا. یہ جو ہزارہ دار ہیں ہمارے ہاں مذہب کے، یہ ان کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں. اور آج کل زیادہ واضح طور پہ بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ بدقسمتی سے یا کچھ قسمتی سے ایک عملی مسئلہ سامنے آ گیا ہے کہ رجم کی سزا جو ہے یہ اسلام کے مطابق ہے، یعنی رانی کو پتھر مار مار کے مار دے. قرآن میں صرف یہ کہا گیا کہ اس کی سزا کوڑے لگے، بس. کہیں اس میں یہ بات نہیں.
پتھر مارنا قرآن میں نہیں. تو آپ کو تو معلوم ہوگا کہ وہ ان کا قانون جو تھا اس میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ رجم ہے. وفاقی شرعی عدالت نے یہ کہہ دیا کہ یہ غیر اسلام خلاف اسلام ہے کیونکہ قرآن میں یہ. اب اس کے خلاف پورے ملک کے اندر ایک طوفان مچا. ان ججوں کو ہٹا دو، منکر حدیث ہیں، دوسرے مولوی صاحبان ان کی جگہ مقرر کرو، اس فیصلے کو بدلو، اپیل کرو اس کو جو قرآن میں نہیں. اتنا ہی نہیں کہ نہیں ہے، جو قرآن میں ہے اس کے خلاف ہے. عزیزان من نہیں، اب تو پانی کے اندر جب ڈبکی مار دی جائے تو نہ کچھ نظر آیا کرتا نہ کچھ سنا جایا کرتا. قوم نے پانی کے اندر ڈبکی ماری ہوئی، ورنہ ذرا بھی ریزنیبلی بات کی جائے تو پوچھا جائے کہ صاحب قرآن میں تو اس کے خلاف ہے یہ آپ کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے آج کل باتیں جو چل رہی ہیں نا، اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ قرآن میں کہا یہ جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث اور روایات اور قیاس اور ائمہ کا اور اجماع امت سب اس کے حق میں ہیں کہ جب وہ قرآن کا لفظ بھی لکھا ہوتا ہے. قامت آ گئی ان کی جو قرآن کے متعلق کوئی دلیل مانگ لیتے ہیں کہ بھائی صاحب سند تو دے دیجیے کہ کون سی آیت ہے. عزیزان من ان حضرات کی آج کل جو اخباریں شائع ہو رہی ہیں نا، ان میں یہ بات پڑھی ہے بڑی دلچسپ ہے. یہ بات کہ باطل کیسے آتا ہے. کہا کہ صاحب قرآن میں تو یہ ہے نہیں، تم کہتے ہو کہ قرآن دیا کہنے کے وہ قرآن میں نہیں کہا ہے. یہ یوں ہی مذاق نہ سمجھیے جو میں کہنے لگا ہوں، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ لکھ رہے ہیں، یہ دلیل دے رہے. کہتے ہیں قرآن میں یہ آیت تھی اب نہیں ہے. جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا یہ ان کے ہاں روز لکھا جا رہا ہے، ان کے ہاں کے اخباروں میں دلیل دی رہی ہے. کہتے ہیں نا کہ قرآن کی روح سے اور کہا گیا قرآن میں نہیں. قرآن میں تھی یہ. آپ کو معلوم ہے اس قرآن کے متعلق جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے دیا ہوا. اب عقیدہ کیا؟ عقیدہ یہ ہے کہ کئی آیات، پہلی تو چیز جو ہے وہ بڑی محفوظ تھی کہ بہت سی آیات ایسی قرآن میں آئی تھی جو اس کے بعد اس میں سے اٹھا دی گئیں. آیتیں بھی اٹھا دی گئیں، ان کا حکم بھی اٹھا دیا گیا. چلو ہم سے تو کوئی تعلق تو نہ رہا نا، تو نہ آیت ہے اس میں نہ اس کا حکم موجود ہے. بات تو اتنی رہ گئی نا کہ صاحب اس خدا کے متعلق کیا کہیں گے جس نے کہا تھا کہ ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. کہنے کے ٹھیک ہے اس نے نازل کیا، اس نے اٹھا لیا، تو چاچے لگ جائیں. اچھا جی، کہا کہ صاحب یہ کچھ بتا تو دیجیے نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صحابہ کے قرآن کریم تو پھیلا ہوا تھا بھائی، کم از کم 12 لاکھ مربع میل مملکت کے اندر. وہاں تو بہرحال ہر مسلمان کے پاس قرآن تھا اور اس میں الفاظ تھے، یہ سارے کچھ تھے. یہ اتنی آیتیں اس قرآن کی یہ اس میں سے اٹھا کیسے لی گئی، نکالی کیسے؟ کہنے کے دیکھیے ایک روایت ہے، یہ 2 صحابی تھے، وہ قرآن کی ایک سورت کو اپنی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے. ایک رات وہ اٹھے اور انہوں نے پڑھنا چاہا تو وہ ان کے ذہن میں نہیں تھا. وہ حضور کے پاس آئے، حضور یہ ایک سورت تھی، ہم آپ سے سنی، ہم نے حفظ یاد کی، ہم نمازوں میں پڑھتے رہے، آپ کے سامنے دہراتے رہے. کہیں گے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. کہنے کے رات ہم اٹھے نماز میں پڑھنے کے لیے اس کو تو وہ ہمیں یاد ہی نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کی صورتوں کو اٹھا لیا تھا، تو گویا یہ تو اٹھا لی. میں نے کہا ٹھیک ہے، صورتیں بھی اٹھا لی، ان کا حکم بھی اٹھا لیا. بات تو وہ کہتے ہیں قرآن میں ایک تو یہ اس قسم کی آیتیں وہ تو چلا جاتا. کہتے ہیں دوسری وہ آیتیں ہیں کہ وہ آیتیں تو قرآن میں سے اٹھا لی، ان کا حکم باقی ہے. آج دیکھ رہے ہیں آپ قانون کی کتاب. عزیزان من کسی پرانے دور کی چیز تانے نہیں بیان کر رہا، آج کی بات بیان کر رہا. 1000 سال سے یہ عقائد چلے آ رہے ہیں کہ قرآن میں آیتیں نہیں ہیں لیکن ان کا حکم باقی ہے. کہا یہ آیا رجم اس میں. جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی روح سے بھی رجم ہے تو وہ یہ ہے، تم مطالبہ کرتے ہو کہ آیت دکھاؤ، تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے، منکر ہو تم قرآن کے.
وہ قرآن میں آیت نہیں ہے، حکم ہے اس کا، تو دوسری کیٹیگری آ گئی، آیتیں نہیں ہیں تو حکم کا۔ تیسری کیٹیگری اسی قرآن میں یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں تو ہیں قرآن کے اندر، ان کا حکم منسوخ، تو یہ اتنی وہ آیتیں جن کا حکم نہیں باقی رہا، ان کو رکھا ہوا کاہے کے لیے؟ لوگ کر دینے انہیں کی دینی رہ جانی کتاب، کیا ہوگا؟ آیتیں موجود ہیں ان کا حکم نہیں، منسوخ ہو گئی۔ بہت اچھا جی، جس نے کتاب نازل کی اسی کو حق پہنچتا تھا نا کہ وہ یہ کہے اس کے بعد کہ ہم نے یہ آیتیں نازل کی تھی، ہم منسوخ کرتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے؟ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے ساتھ تو روز یہ ہوتا ہے، آپ یہاں دیکھتے ہیں قانون ایک جاری ہوتا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد اس کی امینڈمنٹ سلپ جاری، اس کی ایگریگیشن شائع ہو جاتی ہے کہ یہ منسوخ کر دی جاتی ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن وہ چیز کو شائع کرتے ہیں۔ عدالت میں جب کوئی وکیل اس لا کو پیش کرتا ہے تو اگلا کہتا ہے کہ یہ دیکھیے صاحب یہ جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہوئی ہے، اس کی سند دینی پڑتی ہے۔ قرآن میں آیتیں ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں جن کا حکم، اور قرآن میں کہیں نہیں خدا نے کہا کہ ہم نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ ارے بھائی قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، وہ کس نے منسوخ کیا؟ کہا ائمہ تفسیر نے منسوخ کیا۔ کتنی آیتیں؟ جب شروع سے یہ بات ہوئی، احکام کی آیتیں ہوں گی نا جو منسوخ ہوتی ہیں، حکم کیا تھا بعد میں، شروع میں 500 آیتیں قرآن۔ جب فیصلہ کرنا ہوا ائمہ تفسیر کا، ائمہ تحریف کا، وہ ٹھیک ہے، جس کے متعلق دی جاؤ، وہ آپس میں پھر جھگڑے دین کے ہوتے رہے تو ہر معاملے میں ہوتے رہتے ہیں۔ تعداد کے اعتبار سے ان کے یہاں یہ طے نہیں ہے کہ تراویحوں کی تعداد کتنی ہے، وہ 8 بھی بتاتے ہیں 20 بھی بتاتے ہیں، تو قرآن کی آیتیں کتنی منسوخ ہیں؟ جب خود ہی طے کرنا ہوا، ابتدا جب ہوئی ہے تو 500 آیتیں تھی، پھر آہستہ 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 بحث تمہید کے اندر یہ سمٹتی رہی، کم ہوتی رہی، گھٹتی رہی، یہ کچھ ہوتا رہا، لیکن اس کے لیے اتھارٹی جو ہے اس کی نہیں کہ خدا نے نازل کیا تھا نا، فیصلہ ان کا ہے۔ اب دونوں طرف سے آپ دیکھیے گنجائشیں کتنی، یہ حکم جو ہے نافذ ہوگا رجم، اب سند اس کی تو قرآن میں نہیں کہا کہ تو قرآن میں تو یہ ہے کہا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہوئی ہے، آگے کیسے ہوا یہ کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں، تو یہ منسوخ نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ سامنے اس کے آ سکے گا مقابلے میں، نہ پوچھ سے آ سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں، آپ سامنے سے آ کے بتا دیا کہ قرآن میں تھی آیت اب نہیں ہے، حکم اس کا باقی ہے، چلے گا۔ پیچھے سے کہہ دیا کہ قرآن میں آیتیں موجود ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہوا ہے، محفوظ بھی ہے، غیر متبدل بھی ہے، ہاں کوئی نئی بات ہے۔ وما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ اے رسول یہ کوئی نئی بات نہیں، مذہبی پیشوائیت میں ہمیشہ یہ، مذہب جب پروفیشن بن جاتا ہے تو اس کے لیے مختلف قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ قرآن آپ فتویٰ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے، حکم خداوندی یہ ہے، دوسری جگہ ہے وہ آیت، وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، وما ھو من عند اللہ، اور وہ خدا کی بات ہوتی نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ یہاں ریپیٹ ہو رہا ہے نا اسی طرح، وما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبل، یہ ہوتا چلا۔ یہی تھے وہ مقام جہاں انہوں نے اپنے لیے یہ اتھارٹیز لے لی تھی خداوندی، خدا کی کتاب میں نہیں ہے یہ آیت، ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت حکم، خدا کی کتاب میں یہ حکم موجود ہے، ہم کہتے ہیں منسوخ ہو گیا ہوا۔ قرآن نے کہا تھا ان لوگوں
یہود نصارہ کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو خدا سے بڑے خدا بنا رکھا۔ یہ خدا سے بڑے خدا بنانے والی بات نہیں، خدا کی آیت موجود ہے قرآن میں، کہتے ہیں منسوخ ہے، کیسے کہتے ہیں ہم کو کہتے ہیں۔ اور یہ ان کا ہم جو ہے بڑا دلچسپ ہے، یہ جو یہاں آج موجود ہے نا آپ کے سامنے، وہ خود نہیں یہ کہتے کہ ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلف صالحین نے ایسا فرمایا تھا۔ یہ وہ سلف جو ہوتے ہیں صالحین تو ہوئے، یہ سلف کون ہے؟ یعنی جو ان سے پہلے مر گئے، وہ ہو گئے نا سلف صالحین۔ اپنے زمانے میں یہ اپنے آپ کو نہیں کہتے، جب یہ مر جائیں گے تو یہ اسلاف کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے، پھر یہ بھی سلف صالحین ہو جائیں گے۔ یعنی پھر ان کا جو آج کا کہنا ہے نا، جو آج سند نہیں ہے، یہ وہ سند اپنے جو مر گئے ہوئے ہیں ان کی پیش کرتے ہیں کہ وہ سامنے ہی نہیں ہے، پوچھے کوئی کس سے۔ اور یہ جب مر جائیں گے تو آنے والے جو ہیں وہ ان کو کوٹ کریں گے اتھارٹی کے سلف صالحین یہ فرما گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان یہود و نصارہ اپنے احبار اور رہبان ڈھونڈوں، میں تو ابھی یہ احبار جو ہیں ارباب شریعت جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ان کی باتیں کرتے ہیں۔ ارباب طریقت کی طرف آؤ تو وہ تو پوچھے ہی نہیں کیا دیکھتے، لیکن بہرحال بات قرآن کی ہو رہی ہے، قرآن ظاہر کی۔ قرآن باطن ہے ایک، آپ کو معلوم نہیں اس کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں نا عربی زبان کے، ان کے معنی نہیں ہیں، ان کے نیچے چھپے ہوئے ہیں کچھ معنی باطن، اصل قرآن کے معنی وہ ہیں۔ اچھا جی، وہ کسی زبان کی روح سے نہیں ہے، یہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے عربی مبین میں اس کو نازل کیا، یہ سب کچھ کیا۔ کہنے کہ یہ جو تم لوگ سطح دی ہو نا، مان قرآن مغزرہ برداشت مصطفیٰ پیش سزا انداز، قرآن کا مغز ہم نے لے لیا۔ یہ الفاظ جو ہیں معاذ اللہ، یہ تو ہڈیاں ہیں جو کتوں کے آگے پھینک دی گئی۔ اللہ اکبر۔ جب مولانا نبی کا یہ شعر پڑھا جاتا ہے تو وہی تو میرا ان کی ابھی بات نہیں میں کر رہا، یہ میں ارباب شریعت کی کر رہا ہوں، اس قرآن کی روح سے یہ عقیدہ ہے۔ تو آپ سمجھ میں آیا نا، جب انہوں نے کہا کہ تب قرآن کی روح سے بھی رجم جو ہے خدا نے فرض کیا، تو وہ کہاں ہے کہ وہ آیت جو نہیں ہے، اور قرآن میں تو یہ آیت لکھی ہوئی ہے، سمجھ یہ منسوخ ہے۔ جنہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو خدا سے من دون خدا سے بڑے ہی خدا بنا رکھا، اس شرک کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ ہماری یہ حالت کیوں ہے؟ بات دو ہی آیتیں آ جائی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں عزیزان من بہت اہم ایک چیز تھی، بہت بڑا ایک مشکل مقام تھا، خدا کرے کہ میں اس کو حل کر سکتا ہوں۔ بہرحال قرآن نے مجھے تو یہ بصیرت دے دی ہے کہ میرے ذہن میں تو کوئی شکوک تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بڑے صاف صاف سب چیزیں آتی ہیں۔ خدا کرے آپ کے سامنے آ جائیں۔ سورہ سجدہ کی 43ویں آیت تک ہم آ گئے، 44 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔